ندیم رضا کا سلام، اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے سمندر پار پاکستانی اور چیئرمین پاکستان ٹورزم زلفی عباس بخاری صاحب۔ السلام علیکم صاحب، کیسے؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ بڑا وقت دیا، بہت شکریہ۔ اچھا، بس دو چار کوئک آپ سے سوال ہیں کہ بس جو سمندر پار پاکستانیز ہیں ان کے لیے کیا کر رہے ہیں اس وقت جو صورتحال ہے دنیا بھر میں، کووڈ کا سامنا ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے ہر جگہ سے، تو ان کے لیے کیا اسٹیپس لیے گئے ہیں اور کیا لینے جا رہے ہیں؟ جو سمندر پار جو اپنے اپنے ملکوں میں رہتے ہیں، باہر ملکوں میں، ان کے لیے تو ان کی لوکل گورنمنٹ ان کے لیے اسٹیپس کر رہی ہیں۔ جو واپس آ رہے ہیں ان کا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے اور دو پرفیکٹ نہیں تھا لیکن ایک بہت بہترین طریقے سے اپنے اوورسیز پاکستانیز کو اکوموڈیٹ کیا تھا ایک بہت مشکل حالات میں۔ جتنے لوگ، ہم کچھ 2 لاکھ لوگ کے قریب ہم واپس لے کے آئے ہیں۔ دبئی UAE میں بڑی مشکلات تھیں، لوگوں کو بڑی تکلیف ہوئی، سعودی عربیہ میں بھی، قطر میں بھی، لیکن پھر بھی باقی ملکوں سے بھی ہم نے پھر بھی بہتر کیا۔ اس میں الحمدللہ مین جو ہمارا فوکس تھا کہ کم سے کم نوکریاں ختم ہو لوگوں کی، کہ جتنی ٹرمینیشن کم ہو اتنا بہتر ہوگا۔ تو ہم نے سکسیسفلی، میں سمجھتا ہوں، نیگوشیٹ کیے ملکوں کے ساتھ کہ پاکستانیوں کی نوکریاں کم سے کم ضائع ہوں۔ کیونکہ مشرق وسطیٰ میں آپ دیکھیں، اگر پورا یہ خلیج میں دبئی، کویت، سعودی عرب، بحرین، یہاں سے بڑی تعداد میں ایشیائی باشندوں کو نکالا گیا ہے، کہ اس میں پاکستانی بھی متاثر ہوئے ہیں؟ دیکھیں، پاکستانی ٹوٹل اس پورے کووڈ میں اب تک کچھ 50,000 پاکستانیوں کو نوکری سے نکالا گیا۔ اگر میں آپ کے لیے ایک پرسپیکٹیو میں لے کے آؤں تو ہم نے پچھلے 1.5 سال میں 9,70,000 بندہ باہر بھیجا ہے، مطلب 10 لاکھ 1 ملین پیپل کوئی ہم نے کافی الحمدللہ مولا کا کرم میں اچھا کام ہو گیا۔ تو 50,000 ہم کور کر لیں گے اگر حالات ٹھیک رہیں، لیکن اس میں یہ ہے کہ ہمیں ہر روز کام کرنا ہوتا ہے، کہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا نمبرز ہیں، کمپنی سے بات کرنا، ان کی منسٹری سے بات کرنا۔ میری ابھی دبئی ٹرپ بھی ہے اگلے ہفتے انشاءاللہ، لیبر منسٹر سے وہاں بھی ملنے کے لیے، اور یہ ایک بہت اہم ٹرپ ہے کیونکہ شاید میں پہلا لیبر منسٹر ہوں گا جو ان کے لیبر منسٹر سے ملے، اور ایجنڈا پہ یہی ٹاپک ہے کہ پاکستانیوں کو ہم کیسے ابزارب کر سکتے ہیں اور جو وہاں کام کر رہے ہیں ان کو زیادہ تکلیف نہ ہو۔ یعنی کہ ان فیوچر میں جو لوگ مسائل سے دوچار ہیں، خصوصاً دبئی کے اندر، یہ خبریں وہاں سے آتی رہتی ہیں، تو ان کے لیے بھی کوئی امید کی کرن نکلے گی دورے میں؟ ہیلتھ سیکٹر میں جو بھی لوگ ان کو نوکریاں کرا کے دی ہیں کویت میں، تو یہ بھی کویت میں کچھ 10 سال بعد اتنی تعداد میں لوگ باہر جا رہے ہیں، تو الحمدللہ یہ اچھے بریک تھروز ہیں۔ یورپ میں بھی کچھ اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں؟ اٹلی میں ہم لیگلائزیشن، کچھ 2,000 لوگ ہیں جن کو لیگلائز یورپ اٹلی کرنا چاہ رہا ہے، تو ہم کوشش کریں کہ 24 آورز 48 آورز میں وہ لیگلائز ہو جائیں، ان کی ساری آئیڈینٹیفیکیشن ہو جائے، ہر چیز، تو وہ لیگلائز ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو بہتر نوکریاں ملتی ہیں، وہ بریکٹ میں آ جاتے ہیں، پے اسکیل ان کا بڑھ جاتا ہے، ایکوٹی آ جاتی ہے اس کا ملک کے اندر، تو ہم وہاں فوکس کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ابھی اس پینڈیمک کے بعد ہم جرمنی میں بھی ضرور فوکس کریں گے۔ جرمنی کو ضرورت ہے لیبرز کی، کیونکہ وہاں پچھلے دنوں بڑی چل رہی تھی، قلت ہو گئی تھی، تو وہ امپورٹ کرنا چاہ رہے تھے لوگوں کو، تو اس سلسلے میں بھی ہماری بھی کوئی پیش رفت ہے؟ جی انشاءاللہ ابھی جرمنی میرا ٹرپ بھی لگے گا، ہم نے ان کی ایک کمپنی ہے JIZ، ان کا NGO، ان کا چیریٹیبل کمپنی ہے، وہ بھی ہماری مدد کر رہے ہیں ری انٹیگریشن کے اوپر۔ ہمیں ایک گرانٹ دیا ہے کچھ $3 ملین کا، جو لوگ پاکستانی واپس آتے ہیں ان کو کیسے سوسائٹی میں ری انٹیگریٹ کرتے ہیں، تو جرمنی کے ساتھ ابھی ہمارے اچھے تعلقات ہیں۔ انشاءاللہ ابھی اگلے مہینے 2 میں جرمنی بھی وزٹ کروں گا، اور کوشش کروں گا کہ ان کے ساتھ تعلقات بہتر کریں۔ رومینیا بھی ہم نے لوگ بھیجے ہیں کافی، ہم چاہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ وہ بھی قائم رہے۔ تو وہاں پہ کون سی اسکل کے لوگ درکار ہیں جرمنی کو؟ جرمنی کو چاہیے ہوں گے لوگ روبوٹکس میں، IT میں، ٹیک میں۔ جرمنی کے پاس ایک ایجڈ پاپولیشن ہے، مطلب تو ان کی ایوریج ایج 60 سے ابو ہے، تو اس لیے ان کو ینگ ڈائنامک لوگوں کی ضرورت بھی ہوتی ہے، ینگ پاپولیشن کی، تو ہم چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم یورپ میں بھی تھوڑا سا انفلٹریٹ کر سکیں۔ یہ سیاحت کے اوپر بھی آپ کی ترجیحات ہیں بہت زیادہ، تو اس میں کیا کرنے جا رہے ہیں؟ ابھی تو کووڈ میں ٹورزم سب سے زیادہ ہٹ سیکٹر ہے، لیکن ہم نے SOPs گائیڈ لائنز بنائی ہوئی ہیں، انشاءاللہ عید کے بعد ہم ریویو کر کے سارے صوبوں کے ساتھ SOPs ان نے اپنی کیبنٹ سے بھی اپروو کرائی ہوئی ہیں زیادہ تر، تو کووڈ کے بعد ہم انشاءاللہ ہم
ٹورزم کو کھولنے کی طرف جائیں گے تو اب کیا SOPs کے مطابق؟ اگست کے مڈ میں جا کے یہ اپنی پیک پکڑے گا، ایک دوسری پیک پکڑے گا، تو اس طرح کی کوئی بہتری ہو سکتی ہے کہ جی میں سمجھتا ہوں کہ لوگ بیتاب ہیں، گھر پہ ہیں، باہر نہیں اتنے گئے، ایئر لاک بھی ہے، ایئر اسپیس بھی بند ہے ہر جگہ، تو اس لیے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی ہم کھولیں گے تو بہت تعداد آئے گی، اس لیے ہمیں اور بھی فرض بنتا ہے کہ ہم اور اس میں خیال رکھیں، پریکاشنز لیں، SOPs اسٹرکٹ قسم کی بنائیں، گائیڈ لائنز بنائیں، تو وہ ابھی الحمدللہ بن گئی ہے، لیکن انشاءاللہ ابھی جو عید کی چھٹیاں کم ہوں، لوگوں کی تعداد کم ہو، تو پھر ہم اس کو آہستہ آہستہ کھولیں۔ پینڈیمک کی وجہ سے تو اس میں اسپاٹس ہم نے کوئی آئیڈینٹیفائڈ کیے ہیں، جیسے گلگت بلتستان ہے، وہاں اس طرف بڑی جنت نظیر وادیاں ہیں، کافی ساری جگہ ہے، تو وہاں بھی ہم نے کوئی چیز نکالی ہے کہ سیاحت کے لوگ، جو پہلے بھی اگر ہم دیکھیں تو باہر سے لوگ بہت آتے تھے، لیکن بیچ میں حالات کی وجہ سے کم ہو گیا، اور پری پینڈیمک ہم اس جانب بھی کوئی توجہ دے رہے ہیں اس سائڈ پہ؟ جی ہم کافی نئی لوکیشنز آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں پورے پاکستان میں، اور جہاں تک GB کی بات ہے، وہاں اسپیشلی جہاں PDDC کے گیسٹ ہاؤسز ہیں ان کو ہم کمرشلائز کر رہے ہیں کہ وہ بہتر ریزورٹس بنیں، کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ باہر سے لوگ آ کے آرام سے رہ بھی سکیں اور GB کو ایکسپلور بھی کر سکیں، تو صرف ادھر نہیں لیکن آزاد کشمیر میں بھی، پنجاب میں بھی، اپنا KPK گلیات وغیرہ جگہوں پہ بھی، تو ہم ٹورزم اتھارٹیز کی طرف بھی جا رہے ہیں کہ اتھارٹی بنے، کہ جہاں ہم جگہ آئیڈینٹیفائی کر کے اس کو جلدی سے کھول سکیں، تو وہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب ایک اتھارٹیز بنے وہاں۔ جیسی روزویل ہوٹل کا نام آتا ہے، اس میں ہماری وہ ملاقات بھی ہوئی تھی وہیں پچھلے سال روزویل ہوٹل میں، اسی ہوٹل سے آپ کو بھی جوڑا جاتا ہے کہ جو ٹرمپ فیملی ہے اس سے بڑے دیرینہ تعلقات ہیں، تو وہ اس میں انٹرسٹ رکھتے ہیں لینے میں، تو اس میں کیا حقائق ہیں؟ ٹرمپ کی انٹائر فیملی میں کوئی انٹرسٹ ہو روزویل میں یا کبھی تھا؟ میں نے ریسرچ نہیں کی روزویل کے اندر، تو مجھے نہیں پتہ کہ یہ کہاں سے بات آئی ہے اور کہاں سے شروع ہوئی ہے کہاں ختم ہوئی، تو یہ کون ان میں سے باتیں ہیں جو ایسے ہی بس پھیل جاتی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان حکومت، وزیر اعظم عمران خان صاحب، ایویشن منسٹر سرور خان صاحب، میں، کوئی اور بھی، کسی کا ارادہ نہیں ہے روزویل کو بیچنے کے لیے، اس میں کوئی ایسی، یہ بالکل ایک اپوزیشن نے ایک بات پکڑی ہوئی ہے، میڈیا نے پکڑی ہوئی ہے، ایسی کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ یہ ضرور ہے کہ جب ایک ایئر لائن ایک ہوٹل خریدتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ ہوٹل پروفٹ بنائیں، اور پروفٹ ایئر لائن کے اندر جائیں، ایئر لائن کو بہتر کریں۔ اب ہم اس حالات میں، اس وقت پہ ہیں جہاں ایئر لائن بھی آپ دیکھ رہے ہیں ڈوبتی بھی جا رہی ہے، اور آپ نے دیکھا ہے کہ ہوٹل بھی نقصان میں جا رہا ہے، تو اب یہ کہ ایک فائنینشیل ایڈوائزر ہائر ہوگا اور وہ بتائے گا کہ اس کو چلانے کا، اگین میں ریپیٹ کرتا ہوں، چلانے کا بیسٹ طریقہ کیا ہے، اس کا بیسٹ، اس چیز کو بنانے میں اس کو کیا کرنا ہے، اس کے ساتھ آگے چل کے اس کو بہتر کیسے کرنا ہے، وہ ایک فائنینشیل ایڈوائزر پرائیویٹائزیشن منسٹری ہائر کرے گی، اور ہم ان کی ایڈوائس پہ دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ ٹرمپ فیملی میں آپ کے تعلقات ہیں، وہاں تک تو کچھ ہے یا نہیں؟ ظاہری بات ہے، وہ پتہ ہے کہ میں ان سے دوستی ہے، میں جانتا ہوں گورنمنٹ سے آنے سے پہلے سن ان لاء کی اور ان کی بیٹی کے ساتھ واقفیت تھی، لیکن اس میں کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، یہ ایک آل آف اے سڈن اوور نائٹ پتہ نہیں کس نے بات کوئی کیا بولیں، اس کو جو کہتے ہیں رائی کا پہاڑ، یعنی کہ ایک اسٹیپ تھا لیکن دوسرا اسٹیپ خود ہی لے لیا گیا، بس وہ زیادہ وہ اوور ایکسائٹیڈ لوگ ہو جاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا۔ لیکن قومی اسمبلی میں PIA کے افسر کا کہنا ہے کہ 2019 تک روزویل جو ہے وہ پروفٹ میں تھا، لیکن ابھی یہ کووڈ-19 کی وجہ سے وہ منافع میں نہیں ہے، یعنی کہ نقصان میں تو وہ نہیں ہوا پھر، کیونکہ کووڈ کی وجہ سے کہ ٹورزم ہے نہیں، لوگ نکل نہیں رہے، تو اس وجہ سے شاید وہ خسارے میں ہو، تو اس بنیاد پہ اس کو ہم JB کر لیں یا کسی سے کنسلٹ۔ اگر آپ دیکھیں، میرے پاس اکاؤنٹس ہیں نہیں، لیکن پبلک اکاؤنٹس ہے، کوئی بھی کھول کے دیکھ سکتا ہے انٹرنیٹ سے، لیکن آپ اگر روزویل کی 10 سال کی ہسٹری دیکھیں تو جو میں نے پچھلی دفعہ اس پہ پورا ایک کیا تھا کہ شروع ہوتا ہے کچھ $11 ملین پروفٹ پہ، جاتا ہے 9، 7، 5، 4، 3، تو ایک پوری ڈاؤن ورڈ کرو روزویل کی چلتی رہی، نیا تھا، خوبصورت تھا، بہت زبردست لوکیشن تھی، لوگ جاتے تھے،
کم ہوتا گیا اور ہوٹلز آتے گئے یہ کم ہوتا گیا. اس کی کنڈیشن بھی خراب ہوتی گئی اور نئے ہوٹلز آتے رہے, تو یہ نیچے جاتا رہا. اب کووڈ کی وجہ سے مزید ہر ہوٹل ایسے لگ رہا ہے کہ وہ نقصان میں اور بھی جائے گا, اور یہ تو پہلے سے ہی پچھلے سال سے نقصان میں تھا. تو اگر پچھلے سال نقصان میں تھا تو اس سال کووڈ کی وجہ سے ظاہری بات ہے کہ اور بھی نقصان ہوگا. اب اس کی ریکوری کیسے ہوگی یہ ایک ان کو کمیٹی کو دیکھنا ہوگا. بہتر انداز سے چلانے کی ضرورت ہے کیونکہ ملک کو بھی سرمایہ کی ضرورت ہے. ریمیٹنس آئیں گے جی, آپ اگر نیو اورلینز والا دیکھیں یا ایل اے والا دیکھیں, لاس اینجلس والا دیکھیں, اس کو گوگل کو 4.5-5 سٹارز دیتی ہے. آپ ہمارا دیکھیں اس کو 2.5 سے 3 سٹارز 3.5 کئی جگہوں پہ دے دیتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ باقی اچھے ہوتے گئے, چلتے گئے, اور ہمارا گرتا گیا. تو اگر ہم ان چیزوں کو ایڈریس نہیں کریں گے کہ کیا وجوہات ہے کہ روزویلٹ گرتا جا رہا ہے, باقی روزویلٹس امریکہ میں اچھے ہوتے جا رہے ہیں, تو ہم نے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا نا. کیا وجوہات ہیں؟ ہر تھوڑے عرصے کے بعد جو ہے وہ آپ سے لوگ محبت بھی کرتے ہیں. کابینہ کے کچھ لوگ یا رہنما جو ہے پی ٹی آئی کی, وہ آپ کے خلاف کی باتیں نکلتی رہتی ہیں. یہ کیوں آ جاتی ہیں؟ اپوزیشن تو ایک طرف ہے, وہ تو روزویلٹ کو انہوں نے جوڑ دیا, لیکن یہ کیا اندرونی طور پہ یہ کیا چل رہا ہے؟ آئی تھنک وہ بڑا اچھا کرتے ہیں کہ میرے پہ تنقید کرتے ہیں. وہ تو ان کا کام ہے. آئی تھنک ان کا کام بھی ہے, اور وہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے تو اس کو کیسے کریں. تو وہ ان کا کام ہے, وہ اپوزیشن کرتے رہیں گے, ہم ان کے آگے حقائق رکھتے رہیں گے. الیکٹڈ لوگ ہیں ان کا اتنا اثر نہیں ہے جتنا جو نان الیکٹڈ جو کہا جاتا ہے. کافی سارے لوگ آئے بھی ہیں, تو ان میں وہ آپ کو بھی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں. یہ کیا, وہ کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیں, ایک ظاہری بات ہے کہ جب آپ ایک عوام کا ووٹ لے کے آتے ہیں تو ایک بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے, پریشر ہوتا ہے آپ پہ. اس پہ کوئی بھی کہنا کہ ہم پہ وہ پریشر ہو جو ایک الیکٹڈ انسان پہ وہ مناسب نہیں ہوگا. آپ کہہ سکتے ہیں ایک سب سے ہائیسٹ ایک لیول ہوتا ہے جب آپ الیکٹڈ آتے ہیں, لیکن پھر آپ کے پاس ایک پریشر بھی ہوتا ہے کہ آپ محنت بھی کریں, کام بھی کریں. اب اگر آپ الیکٹڈ ہیں کسی جگہ سے, یہ نہیں مطلب کہ آپ قابل ہو گئے ہیں, اور اگر ان الیکٹڈ ہیں اس کا یہ نہیں مطلب کہ آپ قابل ہو گئے ہیں. تو بات صرف پرفارمنس کی آتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے نیشن, ایک ملک کی طرح, لوگ وہی یاد رکھتے ہیں جس نے کام کیا ہو, بے شک, چاہے وہ ان الیکٹڈ طریقے سے آیا ہو یا الیکٹڈ طریقے سے آیا ہو. وہ دیکھتے ہیں کہ اس نے کام کیا ہے, ہمیں اس نے کوئی ایز دی ہے, کوئی ہم سے پاکستان بہتر ہوا ہے. اب وہ الیکٹڈ ہو ان الیکٹڈ ہو, آئی تھنک ہم اس مقام پہ ہیں کہ ہمیں اتنی فکر نہیں کرنی چاہیے. اور میں یہ بھی کہہ دوں کہ ہمارے پارٹی میں ایسا کچھ اتنا ہے نہیں جتنا میڈیا نے بنایا ہوا ہے, اور میرا خاص طور پہ سب کے ساتھ بہت اچھا ایک ریلیشن شپ ہے. ایک عرصے سے آپ ہیں والد صاحب, پھر آپ کے وہ آئے ہیں, تو گورننس کی بات ہے, کون کس طرح سے نظام بہتر انداز سے چلا رہا ہے, تو وہ ایگزیکٹلی جو اچھا کرے گا اس کا اسی طرح سے اس کو آگے بھی لایا جاتا ہے. تو کیا اگر یہی گورننس کی بات کی جائے پنجاب کی, جو آج کل بہت زیادہ خبروں میں ہے, تو وہاں پہ کیسی گورننس ٹھیک ہے, سیٹسفائی ہے؟ ریالٹی اور فیکٹس دیکھیں, حقائق دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ پنجاب کی گورننس بہت اچھی جا رہی ہے. اگر لوگ چاہتے ہیں کہ انسان ایک 3 پیس فنی سا سوٹ پہن کے, ٹوپی پہن کے, پانی کے بوٹس پہن کے پانی میں گھس جائے, تو وہ بزدار صاحب سے نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک انسان غریبوں کا درد سمجھ سکے, ان کے ساتھ زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھا سکے, ان کی پریشانیاں سمجھ سکے, تو وہ بزدار صاحب کر سکتے ہیں. ٹوپی ڈرامہ ان سے نہیں ہوتا. اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے کہنا کہ شاید وہ میڈیا پہ سامنے اتنا آنا پسند نہیں کرتے, میں نہیں کرتا اتنا. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بندہ جو پورا دن صبح سے شام کام کر رہا ہو, تو اس کو ہمیں اپریشیٹ کرنا ہو. اور جو یہ 2-3 دنوں سے جو یہ چل رہا ہے کہ جی پوری پی ٹی آئی سی ایم بزدار صاحب کے پیچھے ہے. دوسرا بھی اس طرح کی باتیں کر جاتے ہیں کہ عدم اعتماد کا, اس کی وجہ سے بھی شاید کچھ چیزیں نکل آتی ہیں باہر. تو وہ ان کے ہاؤس کو ان آرڈر کیوں نہیں کیا جاتا؟ پھر اپوزیشن کو تو پسند یہی ہے. دیکھیں, شہباز شریف کی مار ایک دوسرا شہباز شریف کھڑا کرنا نہیں ہے, اس کا بالکل اپوزٹ جو اس نے غلطیاں کی ہیں, جو لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں سالوں پہ, مطلب 10 سال 20 سال, تو یہ ساری چیزیں. تو بزدار صاحب شہباز شریف کی اس طریقے کی مار ہے کہ جو اس کے ساتھ ظلم نے کیا ہے, بزدار صاحب وہ اس کو ٹھیک کر رہے ہیں. تو ظاہری بات ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ چلے جائیں.
بہت شکریہ، تھینک یو، اپنے وقت دیا، اور یہ جو کچھ سوالات تھے ان کے جواب بھی مل گئے ہوں گے آپ لوگوں کو بھی، تو جو رومرز جو پھیلائی جا رہی ہیں تو پھر اس سے شاید گریز کرنا ہوگا لوگوں کو۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔